الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل درس قرآن کا سلسلہ ہے، اور آج عرب امارات میں رمضان المبارک کی 14ویں شب ہے۔ انشاءاللہ عز وجل آج کے درس میں 14ویں پارے کی تلاوت کو شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 14ویں پارے میں جو دو مبارک صورتیں ہیں، سورہ حجر اور سورۃ النحل، ان دونوں صورتوں کا خلاصہ سننے کے ساتھ ساتھ ان کی منتخب آیات کی تفسیر بھی انشاءاللہ عز وجل سمجھیں گے، تلاوت بھی سنیں گے اور اس کی تفسیر بھی سمجھیں گے۔ پروردگار عز وجل ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، تفسیر قرآن کو، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابتدا ہوتی ہے پروردگار عز و جل کے پاک کلام کی۔ سورہ حجر کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور یہاں سے 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ حروف مقطعات کے بیان کے بعد تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، روشن آیتیں، روشن کتاب، کھلی نشانیاں پروردگار عز و جل تو نازل فرما ہی رہا ہے۔ سورت مکی ہے، جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اہل مکہ ہے، اور وہ قریش ہیں، وہ کفار مکہ ہیں جو اب تک ایمان نہیں لا رہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت تھوڑی تعداد ہے جو ایمان لاتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کفر کرتی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جو کافر ہیں وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب روز قیامت ہوگا تو اب وہ تمنا کریں گے، جب دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کے آج چہرے سفید ہیں، مسلمانوں کی آج خیر ہی خیر ہے، مسلمانوں کے لیے آج نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو اس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وہ آرزو کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب عز و جل نے فرمایا ذرہم، چھوڑ دیں انہیں، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھائیں اور یہ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں، ویلہیہم الامل، ایک مدت تک کرتے رہیں گے یہ، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ جو کافر نہیں مان رہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے، کب تک؟ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر قیامت میں جب اٹھیں گے تو کف افسوس ملیں گے۔ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جو فرشتہ آتا ہے، یہ فرشتہ ہم پر کیوں نہیں آتا؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ فرشتہ لائیں۔ جو فرشتہ آپ پر آتا ہے، آپ کو آیات سناتا ہے، وہ فرشتہ آپ ہم پر بھی ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو بیکار نہیں اتارتے۔ وما كانوا اذا منذرین، اور یہ فرشتے اتارنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ فرشتے اتر جائیں تو پھر تو ان پر عذاب ہوگا۔ فرشتے نہیں ان پر اتر رہے تو ان کے لیے بہتری ہے، اگر فرشتے اتریں گے تو پھر تو ان پر عذاب لے کر اتریں گے، تو یہ کیا اپنے لیے عذاب چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی پر آتے ہیں آیات لے کر، لیکن اگر کفار کی قوم پر آئیں گے، جس طرح قوم لوط پر آئے، جس طریقے سے فرعون پر آئے، جس طریقے سے اور اقوام پر آئے، تو وہ عذاب لے کر آئے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور جس قرآن کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں، یہ تو وہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، کہ اس میں کسی مخلوق کا کلام مکس نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ آیات پروردگار عز و جل کی ہیں اور کچھ آیات کسی اور کی اس میں شامل ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے قیامت تک کہ اس میں کوئی ایک زبر زیر یا کوئی ایک حرف یا کوئی ایک آیت یا کوئی ایک لفظ کی کوئی تبدیلی کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا اور کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی
اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو نہ یہ اس کی مثل بنا سکتے ہیں، نہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ کفار سارے کے سارے مل کر بھی اس کلام پاک کو مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے، اس کی مثل لانا چاہیں نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، اس جیسی ایک صورت بنانا چاہیں، ایک آیت بنانا چاہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، خالق کا نازل کردہ ہے، مخلوق کی کیا مجال کہ وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا سوچے بھی۔ اور یہ کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ نشانی دکھائیں، ہم پر فرشتے اتریں، اور جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں وہ زندہ ہوں اور وہ زندہ ہو کر بتائیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم آسمان کے دروازے ان پر کھول بھی دیں، ان پر آسمان کے دروازے کھل جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس پر چڑھنا بھی شروع کر دیں، یعنی آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اگر ہم کافروں کے لیے آسمان کے دروازے کھولیں اور یہ آسمانوں تک بھی چلے جائیں، تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہے جس قوم پر جادو کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے، اور ہمیں نظر بند کیا گیا ہے، یہ جادو کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اگر ان کو آسمانوں کی بھی سیر کروا دیں تو بھی یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، جنہوں نے ایمان لانا ہے انہوں نے ہی لانا ہے، اور جو نہیں لائیں گے ایمان وہ نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہاں سے پروردگار عز و جل نے اپنی نعمتوں کا اور اپنے عجائب کا بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان بنایا اور آسمان میں بروج بنائے، آسمان میں ہم نے برج بنایا جس کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین دیکھنے والے، دیکھنے والوں کے لیے آسمان رنگین ہے، اس کے خوبصورت رنگ ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہو تو ستارے ٹمٹماتے اور جگمگاتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کی ہر شیطان رجیم سے، ہر مردود شیطان سے اس آسمان کی حفاظت کی ہے۔ تو ابتداً یہ ہوتا تھا کہ جب شیطان کو آسمان سے اتارا گیا، جنتوں سے اتارا گیا، تو اس وقت شیاطین کو آسمان تک جانے کی رسائی تھی، یہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی تو یہ آسمانوں تک جاتے اور لوح محفوظ کی باتیں دیکھ کر اور پڑھ کر کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ کاہنوں کو بتاتے، یہ آگے کی جو خبریں بتاتے ہیں جادوگر قسم کے لوگ اور کاہن، ان کو بتایا کرتے، اور پھر یہ کاہن آگے لوگوں کو بتاتے اور گمراہ کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آسمان، 7 آسمان میں سے 3 آسمان ان پر بند کر دیے، اور اب ان کی پہنچ کم ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین کے لیے تمام آسمان بند کر دیے گئے، اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ الا من استرق السمع، ہاں چوری چھپے یہ جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں لوح محفوظ کی باتیں، فاتبعه شهاب مبین، تو انہیں ستاروں کے ذریعے مارا جاتا ہے، جس ستارے سے شیطان کو مارا جاتا ہے اس ستارے کا نام ہے شہاب۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جس ستارے سے شیطان کو مارا جاتا ہے، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے روشن، تو وہ روشن شعلہ، اس کے ذریعے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، شیطان کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اور جو شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو انہیں ستاروں سے مارا جاتا ہے، اور یہ مارنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا اور زمین کو ہم نے مضبوط کیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین بچھائی، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑ بنائے تاکہ زمین ٹھہرے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں جو بھی اگایا ہے، انبتنا ہم نے اگایا اس زمین میں، من کل شیء موزون بڑے زبردست اندازے سے اگایا ہے، یعنی ہر چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، چاہے آپ جنگلوں کو دیکھ لیں، چاہے آپ ویلیز کو دیکھ لیں، چاہے آپ ہریالی کو دیکھ لیں، چاہے آپ درختوں کو دیکھ لیں، چاہے آپ درختوں کے سائز کو اور بلندیوں کو دیکھ لیں، ہر چیز پروردگار عز و جل نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے سجائی ہے۔ پروردگار عز و جل کی شان ہے اور عجائبات کا بیان ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
معاش بنایا. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. تو پروردگار عز و جل نے تمہیں سمجھ دی، تم معاش کرتے ہو، کماتے ہو، رزق حاصل کرتے ہو، اور پروردگار عز و جل نے تمہیں ان تمام چیزوں پر قدرت دی ہے، ایک حد تک کی قدرت دی ہے جو تمہارے ساتھ متعلق ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، پھر ہم نے ہواؤں کو چلایا. ہواؤں کو جب چلایا، لواقعہ، تو وہ ہوائیں جو بادلوں پر جب چلتی ہیں تو بادلوں کو ایسا کر دیتی ہیں کہ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آسمانوں سے پانی اترتا ہے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے تمہیں پلایا. اللہ نے آسمان سے پانی پروردگار عز و جل نے نازل کیا اور تمہیں پلایا بھی پروردگار نے، اور پروردگار عز و جل نے ہی تمہاری پیاسوں کو بجھایا. وما انتم لہو بخازرین، اور تم پانی کو خزانہ کرنے والے نہ تھے. یعنی تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ انسان وہ بادلوں کو بنائے اور پانی کو خزانہ کرے اور پانی اس پر نازل ہو. یہ انسان کی قدرت کہاں ہے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم نے ہی تمہیں زندگی دی، ہم ہی تمہیں موت بھی دیں گے، اور ہم ہی تمہارے، اور ہم ہی وارث بھی ہیں. یعنی ہم ہی جب سب کی سب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر کون باقی ہوگا؟ پروردگار عز و جل باقی ہوگا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. اس کے بعد یہاں سے تیسرے رکوع سے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، یا انسان کی تخلیق کا بیان ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور اس سے پہلے وہ گارا تھا. جب مٹی اور پانی کو ملایا جائے تو جو ایک شیپ بنتا ہے، جب وہ گھیلا گھیلا ہو تو اس کو گارا کہتے ہیں. لیکن جب اس سے ایک پتلا بنا لیا جائے، ایک مورت بنا لی جائے، ایک شکل بنا لی جائے، تو جب اس کی شکل بنا لی اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس پر جب ہوائیں گزری، تو ہوائیں جب اس مورت میں سے یا اس پتلے میں سے جب ہوائیں گزری تو وہ بجنے لگا. ظاہر ہے کہ اس میں جو انسان کے جسم میں جو سوراخ ہے، ناک کا سوراخ ہے، کان کا سوراخ ہے، آنکھ کا سوراخ ہے، منہ کا سوراخ ہے، یہاں سے جب ہوا گزری تو وہ بجنے لگا. اس لیے اس کو کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے، ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا ہے. تو انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چاہی وہ زمین میں سے مٹی لی، اور پروردگار عز و جل کے حکم سے اس کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ سوکھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے اس میں ایک پاکیزہ روح پھونکی، اور یوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، جو ابو البشر اور انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا. اور جنات کا بھی بتا دیا کہ جنات جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب عز و جل نے کہا فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، میں بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک بجتی ہوئی مٹی سے، گارے کی مٹی سے میں ایک انسان یا بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور جب میں اس میں روح پھونک لوں، من روحی، جب میں اس میں روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کیونکہ تو نے اس کو، پروردگار تو نے اس کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے. آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے، تو میں انسان سے افضل ہوا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فانك رجیم، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر لعنت ہو قیامت کے دن تک. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کی، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے اس وقت تک کی تو مہلت دے. ٹھیک ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی.
تو یہ شیطان ابھی نکالا گیا، ابلیس نکالا گیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ استاد الملائکہ تھا، یہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، اور اس کے لیے جنت میں نشست لگتی تھی، اور یہ بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ زمین کا کوئی حصہ بھی اس کے سجدے سے خالی نہیں ہے، اتنی عبادت کی۔ مگر جب رب عز و جل کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہ کیا، تو اس کو نہ صرف نکالا گیا بلکہ کہا گیا کہ نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، فخرج منها فإنك رجیم۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے لعنت بھی فرمائی، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے۔ اس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت مل گئی، إلى يوم الوقت المعلوم۔ تو جب مہلت مل گئی تو کہنے لگا، قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض، پروردگار اے میرے رب، شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا پروردگار مانتا ہے، کہنے لگا کہ میں بہکاؤں گا اور میں مزین کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا چیزوں کو، اور میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تو انسان بنا رہا ہے میں زمین میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے وہ جو تیرے مخلص لوگ ہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، باقی میں انسانوں کو بہکاؤں گا۔ یہ شیطان نے کہا۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، پروردگار عز و جل نے کہا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہاں جو راستے سے ہٹیں گے ان کو تو بہکا سکے گا، تو جن کو تو بہکائے گا وہ اور تو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، لہا سبعت ابواب، وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، وہ جہنم جس کے 7 طبقے ہیں، جس میں سے ایک طبقہ حاویہ ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ جس کو لظا کہا جاتا ہے، اور بھی جہنم کے نام ہیں، 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کے الگ الگ دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازہ ایک الگ الگ جہنم کی ایک ایک قسم کا دروازہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیشہ بچا کر رکھے، اور ہمیں متقین میں شامل فرمائے، جن کی کا بیان آیت نمبر 45 میں آیا اور ارشاد ہوا، ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، اس میں چشمے ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے متقیوں کے دلوں سے، ان کے سینوں سے کینہ اور بغض جو ان کے بھائیوں کے لیے اگر کبھی تھا تو وہ نکال لیا۔ وَنَزَعْنَا، ہم نے نکال لیا، مَا فِي صُدُورِهِم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، من غل، کینہ، بغض، حسد، اخواناً، بھائیوں کے لیے، اگر ایسا کچھ تھا بھی تو ہم نے ایمان والوں کے دل سے نکال لیا، کیونکہ جس کے دل میں بغض یا کینہ ہو تو پروردگار عز و جل ایسی حالت کے ساتھ بندے کی عبادات بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقبول بندہ نہیں ہوتا جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو۔ تو متقی وہ ہے کہ جس متقی کی اور علامتوں کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا دل اور اس کا سینہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کینے سے اور بغض سے پاک ہو۔ یہ اس میں بیان کیا گیا یہاں پہ کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم نے ان کے دل صاف کر لیے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض یا کینہ تو نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر ہے تو فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہونا چاہیے، اور اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتائیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ انہیں یہ بھی بتائیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے مہمان آئے تھے وہ ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا، جو فرشتے آئے تھے جن کے لیے آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، یہ اس کا بیان ہے جو ہم پہلے پچھلے 12ویں پارے میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اصحاب الحجر کا بیان ہے۔ اصحاب الحجر پتھر والے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، یہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے،
इसलिए इनको पत्थर वाले कहा जाता है और इन पर भी अजाब आया था। ये वही लोग थे जिन पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए और सालेह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अपने मौजज़े को ज़ाहिर फरमाया, और वो ऊँटनी जो बाहर आई, जिस ऊँटनी का पहले बयान हो चुका है, ये उस ऊँटनी का वाक़या, फिर उस ऊँटनी के साथ जो इन्होंने सलूक किया उसका बयान, और फिर इन पर जो अज़ाब आया उसका बयान। वो ऊँटनी आम ऊँटनी नहीं थी, मैंने इसका वाक़या तफ़सील से बयान कर दिया है, लेकिन 1-2 बातें मज़ीद ऐड करूँगा। वो आम ऊँटनी नहीं थी, बल्कि उसका जिस्म और उसकी कदो-कामत बहुत बड़ी थी, और उसने आने के साथ ही उसके यहाँ जो है वो एक और ऊँट पैदा हुआ था, उसने बच्चा जना था। और एक और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो इतना दूध देती थी, वो ऊँटनी, कि पूरी कौम को वो दूध काफ़ी होता था, इतना दूध देती थी। लेकिन शर्त ये थी कि कौम के लोग एक दिन पानी पिएँगे, और एक दिन यानी कुएँ पर आकर एक दिन का पानी अगले दिन के लिए भी पानी ले जाएँगे, रोज़ाना नहीं आएँगे। एक दिन छोड़कर एक दिन आएँगे। एक दिन पीने की बारी है ऊँटनी की, और एक दिन पीने की बारी है लोगों की। लेकिन फ़ायदा इसके मुकाबले में क्या था? फ़ायदा इसके मुकाबले में ये था कि वो ऊँटनी इतना दूध देती थी कि सारी कौम को काफ़ी होता था। मगर इसके बावजूद भी इन नाक़दरों ने उसके पैर काटे और उसको हलाक किया, उसको कत्ल किया, और आखिरकार खुद भी अज़ाब में गिरफ़्तार हुए। यहाँ पर सूरह हिज्र की इंतहा होती है। आइए इसकी तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मअलूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوا على الحبीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हिजर के बाद जो अगली सूरह मुबारका है वो है सूरतुन नहल। नहल कहते हैं अरबी में शहद को। सूरतुन नहल और नहल कहते हैं अरबी में शहद को कहते हैं और या शहद की मक्खी को कहते हैं। शहद को असल कहते हैं और शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। चूंकि इस सूरह मुबारका में शहद की मक्खी का और शहद का जिक्र है इसलिए आयत नंबर 68 में गालिबन इसलिए सूरह मुबारका को सूरतुन नहल का नाम दिया गया है। और ये जो नाम है वो सब के सब भी तौक़ीफ़ी हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके ज़रिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिले हैं। ये सूरत भी मक्किया है
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سوائے اس کی چند آیتوں کے اکثر آیتیں اس کی مکے میں نازل ہوئیں، چند آیتیں اس کی ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت کا جو مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں وہ نعمتیں جن کو وہ دیکھا کرتے تھے، ان نعمتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ ایک نعمت ہے وہ جس کا تعلق تھا ان کی اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے، ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق تھا ان کے کسب معاش کمانے سے اور اپنے آس اپنی سراؤنڈنگ سے جس کا تعلق تھا وہ نعمتیں، اور اس کے بعد ان نعمتوں کا بھی بیان ہے کہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مثلا ایک یہیں پر ایک آیت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جو چوپائے ہیں، گائے بھینسیں ہیں، ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ کیسے؟ کہ اس سے گائے سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے، بھینس سے دودھ حاصل ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ حالانکہ بھینس کے اندر کیا ہے، وہ کھاتی کیا ہے؟ وہ جو عام طور پر جو چارہ ہے جو دیگر جانور بھی کھاتے ہیں وہی چارہ وہ بھی کھاتی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ خون ہے اور گوبر ہے۔ خون یہ بھی نجس ہے، گوبر جو ہے وہ بھی نجس ہے۔ خون کی ایک رنگت ہے، گوبر کی ایک بدبو ہے اور ایک رنگت ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں سے ایک ایسا صاف مشروب نکلتا ہے جس کو تم پینا پسند کرتے ہو، جس کا رنگ انتہائی سفید ہے اور جو ذائقے میں بھی اچھا ہے۔ تو اس طرح کی بھی نعمتوں کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ذرا غور کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح شہد کا بیان ہے، شہد کی مکھی کا بیان ہے کہ شہد کی مکھی کس طریقے سے وہ پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے اور کیسے چلتی ہے، اور رب عز و جل کے حکم سے چلتی ہے، اور رب عز و جل کے حکم سے ہی وہ شہد بنتا ہے، اور اس شہد میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا بیان یہاں کر کر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرف بلایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کو تسلیم کرنا، دین اسلام کو ماننا اور ایکسیپٹ کرنا، اور پروردگار عز و جل کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مزید اس میں اس طرح کی بھی مثالیں بیان ہوئی ہیں کہ تم رب عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اپنے ساتھ کسی غلام کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ یعنی تمہارے پاس جو غلام ہیں، تمہارے پاس جو کنیزیں ہیں، تم ان کو اپنا پارٹنر کیوں نہیں بنا لیتے؟ جو پیسہ تمہارے پاس ہے وہ برابر برابر سب میں تقسیم کر دو۔ جتنی بھی ویلتھ ہے، جتنا بھی مال و دولت تمہارے پاس ہے، تم اپنے ملازموں میں، اپنی رعایا میں یا اپنے غلاموں میں یا اپنی کنیزوں میں سب برابر تقسیم کر دو، اور جو بھی تمہارے گھر ہیں وہ بھی سب برابر برابر کر لو، اور جتنی تمہاری پراپرٹی اور جتنی تمہاری جائیداد ہے وہ سب برابر کر لو، اور سارے کے سارے شریک ہو جاؤ۔ تو تمہیں تو اتنا برا لگ رہا ہے، حالانکہ تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم آزاد ہو، وہ غلام ہے، تم مالدار ہو، وہ غریب ہے۔ تو غریب کو اگر اپنے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو تو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے، اور تم بنا ہی نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیسے تم ان بتوں کو شریک بناتے ہو جو بولتے سنتے بھی نہیں ہیں؟ تو اس طرح کی بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ کہیں وہ سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں اور دین کی طرف آئیں۔ تو یہ باتیں تھیں خلاصتاً۔ اب آیات کو مزید ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور سورۃ النحل کی یہ آیتیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا۔ تعالی عما یشرکون، اس کی شان بلند ہے اس سے وہ جو شرک کر رہے ہیں۔ اور خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے، ایک بوند سے پیدا کیا۔ فاذا هو خصیم مبین، اسی لیے یہ جھگڑا کرتا ہے، اسی لیے جھگڑالو ہے کہ وہ بوند کی خصلت بھی کیا ہے کہ وہ اچھلتی ہے، تو انسان بھی اسی لیے اچھلتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، اور جو تمہارے لیے ہم نے چوپائے بنائے ہیں اس میں تمہارے لیے منفعتیں ہیں اور تم اس سے کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان چوپایوں میں، جانوروں میں تمہارے لیے تجمل اور خوبصورتی بھی ہے کہ جب اتنے سارے جانور تم لے کر آتے ہو، اتنی ساری بکریاں ہوتی ہیں، اتنی سارے جانور جب ہوتے ہیں اور جب چرا کر تم واپس لاتے ہو، اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ایک جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے جب تم شام کو اپنے گھر پر لے کر آتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہی جانور، انہی جانوروں پر تم اپنا سامان اور اپنا بوجھ ڈالتے ہو، اور اگر یہ جانور نہ ہوتے، یہ حیوان نہ ہوتے، تو تم سامان لے کر اگر کسی شہر تک پہنچتے تو مر جاتے، ادھمرے ہو جاتے، تمہاری جان نکل جاتی۔ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تمہارا نفس انتہائی تکلیف میں آ جاتا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب
مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا جو کارگو سسٹم تھا وہ جانوروں پر تھا، تو وہ اس جانوروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تو انسان کی تکلیف کم ہوئی، انسان کے اوپر سے بوجھ کم ہوا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ آج جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں میں غور کر کے پروردگار عز و جل کی عظمت اور رفعت کو پہچانیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ تمہارے لیے سواری کے لیے بھی ہیں اور زینت کے لیے بھی ہیں۔ گھوڑے ہوتے ہیں تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، زینت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پروردگار ان کو تخلیق کرتا ہے، تم تو جانتے بھی نہیں ہو۔ وہی پروردگار ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، وہی پروردگار ہے جو زراعت کو اگاتا ہے، زیتون کو اور انگوروں کو اور کھجور کے درختوں کو اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ نشانیاں ہیں کہ قوم سوچے، تفکر کرے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، کوئی ایک دوسرے پر چڑھتا نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت پر آتا ہے۔ جب رات آتی ہے آدمی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، دن نکلتا ہے تو آدمی کسب معاش کرتا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی جو رب عز و جل نے مسخر کیے ہیں، ہر ایک اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے۔ والنجوم، ستارے بھی مسخرات بامری، ہمارے اذن پر، ہماری اجازت پر، ہمارے امر پر مسخر ہیں، کہ وہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے تم اپنے راستوں کا اہتمام کرتے ہو۔ اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں کہ قوم عقل کرے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، رنگوں کی بات کی کہ پروردگار عز و جل نے کتنے رنگ بنائے ہیں، کتنے مختلف کتنے کلرز بنائے ہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کرے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، ورنہ سمندر مسخر ہو سکتا تھا کیا؟ انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے اپنے نفع کی چیز نکال سکے؟ ہرگز نہیں۔ پروردگار عز و جل نے سمندر کو مسخر کیا۔ یہ وہی سمندر ہے جس سے سونامی آتا ہے، یہ وہی سمندر ہے جس میں لوگ ڈوب کر غرق ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جب اسے مسخر کیا تو پھر کیا ہوا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تو اسی سمندر سے وہ لحم طری، جس وقت بولتے ہیں نرم نرم گوشت جو ہے وہ کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، سی فوڈ کھاتے ہیں اور اس سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اسی سمندر سے زیور نکالتے ہیں، اور زیور نکالنے کے بعد تلبسونہا، اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں کہ وہ سمندر کا پانی چیر کر چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرو۔ ابھی جو آج کل کارگو کے لیے ٹریول اسی کے ذریعے ہوتا ہے، سارا سسٹم چلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل اور سمجھ دی کہ اس نے کشتی بنائی، اور کشتی کے ذریعے اتنے کچھ کام ہوتے ہیں، پانی کے جہاز چلتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہیں تم شکر گزار بندے بنو۔ بہت ساری باتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور اس میں بہت سی علامتیں ہیں، ستارے جو ہیں وہ اس لیے کہ تم اس سے ہدایت پاؤ، یعنی تم راستے کے لیے ہدایت حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے کہ راستہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، جو تخلیق کرتا ہے اور جو تخلیق نہیں کرتا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار نے اپنی تخلیق کا تو بیان فرمایا کہ میں نے یہ تخلیق کیا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اور ایک وہ ہیں جو تم نے جو بت سجائے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تخلیق نہیں کیا۔ تو بتاؤ تخلیق کرنے والا خالق، کریٹر، اور یہ مخلوق جو بنائے گئے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم غور نہیں کرتے، تمہیں عقل نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، ہرگز اسے نہیں شمار کر سکتے، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ رب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اور لوگ، اس وقت کے لوگ جو کفار مکہ، کفار قریش، جن کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تو میت ہیں، زندہ بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، نہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر الہ کون ہے؟ پروردگار کون ہے؟ خدا کون ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔
فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا، جب یہ ان سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ سمجھ پھر بھی حاصل نہیں کر رہے، ان سے پوچھا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ تمہارا رب کیا نازل کرتا ہے، اتنی صورتیں نازل ہو چکی، اتنا بیان آ چکا، اتنی آیتیں آ چکی، تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کیا نازل کرتا ہے، تو جواب دیتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے وہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، فقط کہانیاں ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے حق میں؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے حق میں۔ نضر بن حارث یہ وہ شخص تھا جس نے کافی ساری پچھلی کہانیاں اور واقعات اور قصے یاد کیے ہوئے تھے۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے قرآن کو کیسا پایا، یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تم اسے کیسے دیکھتے ہو؟ تو کہنے لگا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں اس میں، معاذ اللہ۔ حالانکہ کہانی جو ہے وہ جھوٹی اور سچی ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئے وہ قصص ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ نمبر ایک وہ سچے واقعات ہیں، نمبر دو ان میں عبرت ہے، نمبر دو ان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، نمبر تین ان کے ساتھ احکامات بیان کیے گئے، نمبر چار وہ پروردگار عز و جل کی طرف سے نازل شدہ ہیں، نمبر پانچ اس کے ہر حرف میں ایک رحمت ہے اور ایک خدا تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے، جو پڑھتا ہے اور جو سمجھتا ہے اس کو وہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، لیحملوا اوزارہم کاملتن، یہ تو اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور جن لوگوں کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا ہے ان کا بھی بوجھ یہ اٹھائیں گے، یعنی خود اپنا بوجھ تو یہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کر کے جس کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی بوجھ یہ اٹھائیں گے، یعنی وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کو زیادہ سزا ملے گی جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اور ان کے لیے آخر میں جزا ہوئی فدخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور اس میں پھر ہمیشہ رہنا، فلبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان سے ارشاد ہوگا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب کہا جائے ان سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا۔ کافروں سے پوچھا کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہانیاں، نیک لوگوں سے پوچھا تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ جواب دیتے ہیں خیر ہی خیر نازل کی ہے، جو نازل کیا ہے بہتر ہی بہتر کیا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے، حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور متقیوں کے لیے کیا ہی شاندار، کیا ہی خوبصورت گھر ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، پروردگار عز و جل کی مرضی سے جہاں چاہیں گے آئیں گے جائیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو، یہی جزا ہے تقوی والوں کے لیے۔ پھر جب فرشتے نیک لوگوں کو موت دیتے ہیں، نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، اور کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب ملائکہ وفات دیتے ہیں پاکیزہ لوگوں کو، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نیک کام کیا کرتے تھے، اور کافروں کے لیے ان کے لیے اس کی سزا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس ربع ثانی کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے ایک آیت سجدہ پر، اور اس سے پہلے ارشاد ہوتا ہے افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ ان آیات کی بہت ہی دل ہلا دینے والی یہ آیات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ دل کے کانوں سے ہی یہ آیات سنیں۔ تو کیا جو لوگ غلط مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ افامن الذین مکروا السیئات، جو مکر کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آئے،
من حیث لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، فرمایا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے ہی ہم پکڑ لیں، یعنی وہ چل پھر رہے ہوں، بازاروں میں ہوں، کاموں میں ہوں، اور ہم ان کو پکڑ لیں، یعنی ان کے اوپر ایک عذاب کی صورت آ جائے. او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لیں، یعنی جب وہ لوگوں کو نقصان دے رہے ہوں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں، تو اسی وقت ہی ہم ان کی گرفت کر لیں. یعنی زبان سے تکلیف دے رہا ہو تو اس کی زبان پر لرزہ طاری ہو جائے، اس کو فالج کا اٹیک ہو جائے. تو جو آدمی کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا رب عز و جل اس پر قادر ہے کہ اسی وقت اس کے اوپر فالج گرے. جو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے تو کیا یہ ڈرتا نہیں ہے کہ اسی وقت اس کا رب اس پر ایسی نظر فرمائے، اس کو اس طرح دیکھے، ایسی عذاب کی نظر سے دیکھے کہ یہ پیرالائز ہو جائے، اس پر فالج گر جائے، یعنی دوران گناہ ہی اس کی پکڑ ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، تمہارا پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، تو تم بچے ہوئے ہو. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بھی بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا سایہ یمین اور یعنی رائٹ اور لیفٹ، اس کا سایہ جاتا ہے. نہیں دیکھتے کہ اس کا جو سایہ ہے وہ دائیں بائیں جھکتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا نا کہ کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی بھی چیز ہو تو اس کا سایہ بنتا ہے، اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جاتا ہے یا غروب کی طرف، مغرب کی طرف جاتا ہے، تو اس کا سایہ جھکتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سایہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدن للہ، یہ سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دی. شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو، مگر پہچان لیں، جان لیں، اپنی گرہ سے باندھ لیں. اور اب جب کسی چیز کا سایہ دیکھیں تو تصور کریں، کسی بھی چیز کا سایہ آپ دیکھیں تو تصور کریں، ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، گاڑی کھڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایک گلاس ہے، ایک کپ ہے، کوئی بھی چیز، اس کا سایہ ہے. یہ گلاس، یہ کپ، یہ عمارت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور وہ سائے کی صورت میں سجدہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا، دیکھیں کلام پروردگار کا ہے، سجدا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اور وہ اس کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. من دابتن، جتنے چوپائے ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے 4 پیروں والے ہیں، جتنے 2 پیروں والے ہیں، سب کے سب. والملائکۃ، اور سارے کے سارے فرشتے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، وہ سب اپنے رب سے ڈرتے ہیں. حیوانات بھی رب سے ڈرتے ہیں، ملائکہ بھی رب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف نصیب کر دے. یخافون ربہم، وہ اپنے رب کا خوف کرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. یعنی فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کرے. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في
في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربع ثالث اس پارے کا اور سورۃ النحل جاری ہے، اور سورۃ النحل کا جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا کہ جو موضوع ہے اور خاص اس سورت کے جو نام رکھنے کی وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے اس سورت کے نام رکھنے کی، کہ یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، پروردگار عز و جل کی نعمتوں کے بیان کے بعد اس بات کا درس ہے کہ پھر تم پروردگار کی عبادت کیوں نہیں کرتے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اور بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی مثال بیان کی گئی ہے ابھی جو ہم جس حصے کی تلاوت سنیں گے اور ابھی جن آیات کا درس ہوگا، اس میں ایک مثال یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ کیا وہ شخص کہ جو بالکل سنتا ہی نہیں ہے، بہرا ہے یا گونگا ہے، وہ اور ایک عام آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو کنیز ہے یا غلام ہے، وہ اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ تم ان کو اپنا شریک بنا سکتے ہو، ان کو تم اپنا شریک نہیں بناتے۔ اسی طریقے سے اس طرح کی اور مثالیں بیان ہوئیں، اور مثالوں کے بیان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا کہ میں نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں، اور آیت میں ارشاد جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ یہی کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہ بناؤ، دو خدا یہ مت کہو کہ دو خدا ہیں، انما ہوا الہ واحد، خدا تو ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اسی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اسی کا ہے، دین اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بھلا کسی سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بھلا کسی کی عبادت کی جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو ضرور اس کا سوال ہوگا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور کفار کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کا قول اللہ نے یہاں نقل فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بولتے ہیں، بناتے ہیں، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں پروردگار اس سے بھی پاک ہے۔ تو اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بلکہ جب ان کی اگر بیٹی ہو جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر انہیں کوئی خوشخبری دے بیٹی کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ تو اس کا تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا سیاہ کالا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ سارا دن تو وہ غصے سے رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اور اپنی قوم سے منہ چھپاتا رہتا ہے کہ کوئی اس کو بچی کے ہونے پر ملامت نہ کرے، اس کو کوئی ذلیل نہ کرے۔ اس خوشخبری پر وہ سارا دن قوم سے منہ چھپاتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے ایمسکہ علی ہون، کہ میں اس بچی کو تکلیف سے رکھوں، ام یدسہ فی التراب یا اس کو مٹی میں دبا دوں، الا ساء ما یحکمون کتنا برا حکم کرتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بچیوں کے حقوق بیان کیے، خواتین کے حقوق بیان کیے، اور دین اسلام نے خواتین کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں سے کیسی محبت فرمائی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جو مبارک نسل ہے، سید نسل، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس کا آغاز ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا بیٹیوں کو کیسا رتبہ دیا، اور کہاں
وہ کفار مکہ، کفار قریش اور وہ پرانے عرب کے جو لوگ ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ تو یہاں جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم اپنی بیٹیوں کے حوالے سے تو ایسا کرتے ہو کہ منہ چھپاتے ہو، تمہارے منہ سیاہ اور کالے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔ تو دونوں چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور جو ان کے غلط باتیں یا غلط عقائد تھے ان کا بیان بھی ہو رہا ہے، اور ان کے عقیدوں کا رد بھی ہو رہا ہے اور ان کو جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت فرمانا شروع کر دیتا، توجہ دیجیے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالی مواخذہ کرنا شروع کر دے، گرفت فرمانا شروع کر دے، پکڑ کرنا شروع کر دے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، پھر تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے، سارے کے سارے جو ہے وہ زمین پر کوئی بھی نہ بچے، جو ظلم کرے وہ پروردگار عز و جل کے عذاب میں آ جائے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، مگر اللہ تبارک و تعالی ایک مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن سنو یہ مہلت ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحہ بھی نہ دیر ہوگی، نہ ایک لمحہ بھی آگے جائے گا، نہ ایک پیچھے آئے گا۔ جو وقت مقرر ہے پھر اسی وقت پر عذاب آ جائے گا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آ جائے گی، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر قیامت آ جائے گی، اور ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ۔ بلال بھائی آواز شاید اچھا، تھوڑی دیر پہلے آواز بند ہوئی ہے یا؟ جی ابھی بند ہوئی تھی، ابھی ٹھیک ہے آپ اچھا کی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے نعمتوں کا پھر بیان شروع ہوا آیت نمبر 65 سے، واللہ انزل من السماء ماء، وہ پروردگار جس نے آسمان سے جب پانی اتارا تو زمین کو زندگی دی، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مردہ ہو چکی تھی، پانی پڑا، زندگی مل گئی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، نشانی ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ وان لکم فی الانعام لعبرہ، جو چوپائے ہیں گائے بھینسے ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے، کیا نشانی ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، تم اس کے پیٹ میں جو ہے وہ پیتے ہو، من بین فرث و دمن، اور جو چیز تم پیتے ہو وہ گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبنن خالصا، وہ خالص دودھ ہے، سائغا للشاربین، اور پینے والے کو لطف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کا بیان کیا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کی تخلیق فرمائی اور دودھ کو پیدا کیا ہے، اور تو اس میں چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ اسی طریقے سے ومن ثمرات النخیل، جو کھجور کا درخت ہے، اور اسی طریقے سے والاعناب، اعناب کہتے ہیں انگور کے درختوں کو، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تو کھجور سے تم ایک پاکیزہ شراب بناتے ہو، نبیذ بناتے ہو، انگوروں کی شراب بناتے ہو پاکیزہ، جب تک کہ وہ پاک رہے، تو وہ رزقا حسنا، اس کو پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، ومن الشجری، اور درختوں پہ اپنے گھر بنائے، ومما یعرشون، جہاں جہاں پروردگار نے اس کو گھر بنانے کا حکم فرمایا یا اشارہ فرمایا وہاں وہاں گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر جتنے بھی پھل ہیں اور جتنے بھی پودے ہیں اور جتنے بھی خوبصورت پھول ہیں ان سے وہ جا کر کھائے اور رس حاصل کرے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر اپنے رب عز و جل کی راہ پر چلے، یعنی یہ جو راہ ہے پھول سے لے کر اور اپنے وہاں تک، اپنے چھتے تک آنے کی، اس راہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری راہ ہے، اپنے رب عز و جل کی راہ پر چلے، اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اس میں مکھی اپنا کمال نہ سمجھے، یہ رب عز و جل نے اس کو کمال دیا ہے۔
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اس کے پیٹ سے پاکیزہ شراب، پاکیزہ مشروب نکلتا ہے. شراب سے مطلب ہے مشروب جس کو پیا جائے. مختلف الوانه، مختلف کلر کے، مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. شہد کی مکھی کو جو سوچ دی ہے کہ چھتا کہاں بنانا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا. پھر شہد کی مکھی کو جو یہ بات حاصل ہے، آپ تصور کریں اتنی سی مکھی اور رب عز و جل کا اس کو الہام فرمانا اور پھر اس کا ایسی کمال کی چیز بنانا. کہ کیسی کمال کی چیز بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ذریعے. کہ جو شہد کی افادیت کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہد ایک ایسی خوراک ہے، کہ شہد ایک ایسی خوراک ہے کہ جو 500 سال تک بھی خراب نہیں ہوتا. اگر شہد خالص ہو تو وہ خراب نہیں ہوتا. لوگ سفر میں اپنے ساتھ شہد رکھتے تھے اور سوکھی روٹیاں رکھتے تھے اور زیتون رکھتے تھے، اور یہ ان کا کھانا جو ہے وہ مہینوں چلتا تھا، کیونکہ یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے. زیتون خراب ہونے والی چیز نہیں اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے. اسی طریقے سے شہد خراب ہی نہیں ہوتا اگر کہ وہ خالص ہو، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ شہد کے استعمال سے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر میڈیسن سے اور دیگر چیزوں سے آپ وہ چیز پا ہی نہیں سکتے، وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جو شہد سے حاصل ہوتی ہے. لیکن جو اس کی افادیت سمجھتے ہیں کہ اگر جلد پر کوئی زخم ہو جائے اور جلد جل جائے تو بھی شہد لگانا مفید ہے، جبکہ ہو شہد خالص. پینے میں کہاں کہاں شہد کے فائدے ہیں، بچوں کو پلانے میں کتنا فائدہ مند ہے، مردوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، یہ جانتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شعور دیا ہے. مگر رب عز و جل نے فرمایا نا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرے. واللہ خلقکم، یہاں بھی دیکھیں کیسی نشانی کا بیان ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات دے دی. لیکن تم میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم ان کی آخری عمر تک پہنچاتے ہیں. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یعنی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے علم سیکھا ہے یا جو باتیں جانی ہیں وہ بھی ان کے لیے ایسی ہو جاتی ہیں جیسی انجانی، یعنی سٹیا جاتے ہیں اور دماغ کام نہیں کرتا. یہ کافروں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے جو بوڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمر کے اس وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ 60 کے بعد، 70 کے بعد، 80 کے بعد، ہر ایک کے لیے الگ الگ، کہ وہ نہ اس کو کوئی بات یاد رہتی ہے، نہ اس کو کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ چیزیں کام کرتی ہیں. اور خاص طور پر یہ کہ جو علم اس نے سیکھا ہے وہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور وہ ایک چھوٹے بچے سے زیادہ انجانا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے جو مومنین ہیں اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا ہے. یعنی ایک بڑی تعداد کو محفوظ رکھا ہے کہ وہ بڑی عمر میں بھی ایسے نہیں ہو جاتے کہ ان کا بالکل علم چلا جائے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے. کچھ کچھ کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے تو ان کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے اور ذریعہ بنتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، مومنین کو اس چیز سے محفوظ فرمایا کہ جو وہ کافروں کا جو حال ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ سیکھا ہوتا تھا وہ سب کا سب ان کے لیے زیرو، بلکہ وہ بچے سے بھی زیادہ انجانے ہو جایا کرتے تھے. ایسا مسلمانوں کے جو ضعیف العمر ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا احسان ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا و قدرت والا ہے. ایک اور احسان اللہ نے بتایا، ایک اور بات ارشاد فرمائی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. کوئی جو ہے وہ ملازم ہے تو کوئی سیٹ ہے، کوئی کنیز ہے، غلام ہے تو کوئی اس کا آقا ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی مملوک ہے، کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی جو ہے وہ رعایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب کے اعتبار سے بھی اور رزق کے حساب سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. چند لوگوں کو اعلیٰ رکھا ہے، چند لوگوں کو ان سے ادنا رکھا ہے. فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ، تو جن کو فضیلت دی گئی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنا پیسہ
ان لوگوں میں، اپنی کنیزوں میں، اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں، فہم فی سوا، اور سارے کے سارے برابر ہو جائیں۔ ایسا کرو گے کبھی تو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کرے گا۔ سب میں اپنا پیسہ، اپنی ویلتھ برابر تقسیم کر کے سب کو اپنا پارٹنر بنا لو۔ ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ جب ایسا نہیں کرتے، اپنا پارٹنر بنانے میں اتنا شرماتے ہو اور اتنا گھبراتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر کسی کو کیوں بنا لیتے ہو؟ حالانکہ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، تم تو پھر مخلوق ہو، تمہاری تو زندگی فانی ہے، وہ رب عز و جل تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی ہے اور سمجھایا ایک مثال کے ذریعے۔ ایک اور مثال بیان ہوتی ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم، وہی پروردگار جس نے تمہاری جانوں سے، من انفسکم ازواجا، تم سے تمہاری بیویاں بنائیں، یعنی مرد سے عورت کو بنایا، حضرت آدم سے بی بی حوا کو بنایا۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لڑکوں کو بنایا، تمہارے بیویوں سے تمہارے بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ وحفدتن، اور اس کے بعد تمہارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بنائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، کھانے کے لیے پاکیزہ رزق اللہ نے دیا۔ افبالباطل یؤمنون، پھر بھی تم باطل پر ایمان لاتے ہو۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، اس کے باوجود بھی ناشکری۔ تو یہ پروردگار عز و جل نے مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر ایک اور مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایسے غلام کی، لا یقدر علی شیء، جس کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق عطا فرمایا ہے اور مال دیا ہے، فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور اتنا مال دیا ہے کہ وہ سری طور پر اور جہری طور پر، یعنی اعلانیہ اور پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ غلام اور یہ آقا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر کو علم نہیں ہے۔ یعنی یہ مثال بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ خالق و مخلوق کو نہ ملاؤ۔ جب تم اپنے ساتھ کسی مملوک کو نہیں ملاتے، کسی غلام کو نہیں ملاتے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مت ملاؤ۔ پھر ایک اور آدمی کی مثال بیان کی ہے کہ جو بول نہیں سنتا، گنگا ہے، تو کیا وہ اور ایک صحیح سلامت آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے جو تمہارے بت ہیں، وہ تو اس گونگے سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ وہی پروردگار عز و جل ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی پروردگار عز و جل جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، تمہارے لیے قوت سماعت بنائی، والابصار، تمہارے لیے قوت بصارت بنائی، والافئدہ، تمہارے لیے دل بنایا، لعلکم تشکرون، کہیں تم شکر کرو۔ پھر یہ تم آسمان پہ اڑتے پرندے دیکھو، اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، یہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھیں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کون روکتا ہے ہوا میں سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو آسمان میں اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہ رکے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ پھر ایک اور بات، واللہ جعل لکم من بیوتکم، وہی پروردگار عز و جل جس نے تمہارے لیے گھر بنائے رہنے کو، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس سے تمہیں فائدے اٹھانے کے طریقے دکھائے، سمجھائے کہ تم جانوروں کی کھالوں سے اپنے لیے خیمے بناتے ہو، اپنے لیے عارضی گھر بناتے ہو، کہیں سفر میں ہوتے ہو تو اس کا استعمال کرتے ہو۔ جو جانوروں کی کھال ہے، جو ان کے بال ہیں، جو اس کی اون ہے، اس سے بھی فائدے حاصل کرتے ہو، لیدر بناتے ہو، لیدر سے کیا کچھ بناتے ہو، اس جلد کو لیدر کہتے ہیں، اور اس جلد سے کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی کتنی ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی نشانی ہے اگر تم سمجھو۔ وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے سائے بنائے، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑ بنائے، اور تمہارے لیے گرمی سردی کے کپڑے بنائے۔ وہ پروردگار نے تمہیں اتنی سوچ دی کہ تم نے گرمی سردی کے الگ الگ کپڑے پروردگار نے بنائے۔ آخر میں ارشاد ہے، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں جانتے ہو، ثم ینکرونہا، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ تو ان آیات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہم ان نعمتوں، بعض اوقات ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات ان میں سے کچھ نعمتوں کی طرف ہوتی ہے مگر بہت ساری نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو جتنی نعمتوں کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، ایک ایمان والے کے دل میں شکر کا جذبہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھے گا کہ یا اللہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔
परवरदिगार तूने मुझे ये भी अता किया है, ये भी अता किया है और ये भी अता किया है। तो जब बहुत ज़्यादा नेमतों को हम देखेंगे और हर हर नेमत के बारे में सोचेंगे, हर नेमत के बारे में ख्याल करेंगे, तो उतना ही शुक्र का जज्बा भी बढ़ेगा, और जब शुक्र का जज्बा बढ़ेगा तो अल्लाह राजी होगा और मजीद नेमतें अता करेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। आगे मजीद इरशाद होता है, यहाँ रुबे सालिस अपनी इंतहा को पहुंचा, तो आइए इसकी तिलावत सुनते हैं। इसमें एक आखिर में एक बात का बयान है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इरशाद होता है कि वयौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन, क़यामत के दिन हम हर उम्मत में एक गवाह उठाएंगे, यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा। वजिअना बिका शहीदन अला हाउला, और हम आपको गवाह लाएंगे इन सब पर। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आप पर जो किताब नाजिल की है तिबयानन लिकुल्लि शै, उसमें हर चीज का बयान है। कुरान पाक के अंदर हर 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 चीज का बयान है। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान पाक में ना हो। हाँ, फर्क इतना है कि जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया वो उससे उतना ही हासिल करता है, वरना कुरान पाक में हर चीज का बयान है। किसी ने सवाल किया, अच्छा बताएं मुसाफिर खाना कहाँ है, तो एक सहाबी ने आयत पढ़ के सुनाई कि ये मुसाफिर खाने का भी जिक्र है, फला चीज का जिक्र कहाँ है, ये उस चीज का जिक्र है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो वो कुरान की आयत से मैं ढूंढ सकता हूँ। अल्लाह अकबर। कुरान में हर चीज का बयान है, लेकिन यह है कि जिसको अल्लाह ताला ने जितनी अकल दी, जितना फहम दिया, जितनी समझ दी, अल्लाह ताला हमें फ़हम कुरान नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से रुबे आखिर की इब्तिदा होती है और यहाँ जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है इंसाफ का और इहसान का। इंसाफ करो, अल अदल वल इहसान, बल्कि भलाई के साथ पेश आओ, एहसान करो, हर एक के साथ एहसान का मामला करो। व ईता इज़िल कुर्बा, और जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ मज़ीद हुस्न सलूक किया जाए। और अल्लाह ताला फरमाता है वयनहा अनिल फहशा, और अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है फवाहिश से, बुरी बातों से। हर वो बात या हर वो काम जो शर्मनाक हो, जिसकी वजह से आदमी को लोगों के सामने शर्म का सामना करना पड़े या परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के सामने उसको शर्म आए, वो काम फहुश कहलाता है। क्या है फहुश? कहते हैं ना कि फहुश काम ना करें, फहुश बात ना करें, गंदी बात ना करें, गंदा काम ना करें। गंदी बात और गंदा काम या फहुश काम और फहुश बात है क्या? तो हर वो काम या हर वो बात कि जिसकी वजह से आदमी को किसी के सामने शर्म आए,
شرم محسوس ہو عام آدمی کو، کسی کی شرم ہی اڑ چکی ہو تو اس کی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی، ایک سلیم الطبع جو شخص ہے، وہ اس کام سے یا اس بات سے شرم محسوس کرے لوگوں کے سامنے یا پروردگار کے سامنے، تو وہ کام برا ہے، وہ فحش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر فحش سے منع فرمایا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور جتنے بھی منکرات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں، وہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وہ تمہیں سمجھاتا ہے، واعظ فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ نحل کی یہ ایک آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ایک آیت انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں سب کچھ بیان فرما دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی لیے خطبے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اس آیت پر ہی خطبے کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں سب کچھ ہے. دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم فرماتا ہے، بھلائی کا حکم فرماتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر فحش، ہر وہ بات جو شرم والی بات ہو وہ کرنے سے منع فرماتا ہے. ہر منکر چیز کو اللہ تبارک و تعالی، جتنے بھی منکرات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ تمام کے تمام اس میں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی منع فرماتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ والمنکری والبغی، اور سرکشی سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. سرکشی کیا ہے کہ آدمی بالکل ہی عبادتوں کو چھوڑ کر، نیک کاموں کو چھوڑ کر آوارہ ہو جائے، یہ سرکشی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتا ہے اور تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان دو. تو چند آیات ہی اس ربع میں سے میں آپ کو بیان کر سکوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. آیت نمبر 97 میں بیان ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، بلکہ اس سے پہلے ما ينفد عند ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے. وما عند الله باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ سب باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جنت، پروردگار عز و جل کی ذات و صفات وہ باقی رہنے والی ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پروردگار ضرور جزا دے گا انہیں جو صبر کرتے ہیں، ان کا اجر ہے، اچھا اجر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھے عمل کیے. تو جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک عمل کرتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہو مؤمن، مگر ایمان والے ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. دنیا میں بھی ان کی زندگی پاکیزہ رکھیں گے، اور آخرت کی زندگی تو پھر ہے ہی پاکیزہ، ان کے لیے جنت کی زندگی ہے. تو جو نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم اس کو بہترین جزا اور اجر عطا کریں گے. ایک حکم آیت نمبر 98 میں بیان ہوا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان مردود سے. اب یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہنے میں کہ اللہ سے پناہ یہ نہیں بولا جائے گا، شیطان مردود سے پناہ، یعنی ہمیں شیلٹر مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکہ ہم شیطان مردود سے بچ جائیں. تو جب بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، اور جب سورت شروع ہو رہی ہو تو بسم اللہ بھی پڑھیں، اور اگر سورت شروع نہیں ہو رہی، درمیان سے شروع کر رہے ہیں، تو فقط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. آخر میں یہ بیان ہوا کہ اگر کسی کو آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اچھی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نیکی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ڈانٹ کر بولیں گے یا اس کو گھور کر بولیں گے؟ کس طریقے سے اس کو نیکی کی طرف بلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور پکی تدبیر کے ساتھ، ایک اچھے انداز میں، والموعظۃ الحسنہ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پکی تدبیر کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ. تو وہ لوگ جو مبلغین ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہر شخص ہی اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر شخص کو ہی نیکی کی دعوت دینی چاہیے.
हर शख्स अपने घर में नेकी की दावत दे, अपने बीवी बच्चों को नेकी की दावत दे, अच्छे रास्ते की तरफ बुलाए। तो किस तरह बुलाए? प्यार से, नरमी से, अच्छी तदबीर से, पक्की तदबीर से, मसलहत से, किस तरीके से वो मान जाए, किसी तरीके से समझ जाए, ना कि इस तरीके से बुलाया जाए कि वो उस इबादत से ही मुतनफ़िर हो जाए, उनको नफ़रत हो जाए, उसको इतना डांटा जाए कोई नेक काम करने के लिए कि वो उस डांट की वजह से उसको उस नेक काम भी अच्छा ना लगने लगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा, तो किसी ने कहा कि आप हमें वसीयत कीजिए, तो आपने कहा सूरतुन नहल की जो आखिरी आयत हैं, आयत नंबर 125 से लेकर 128 तक, ये मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इस पर अमल करो। इसमें सब्र का बयान है, इसके अंदर गमगीन ना होने का बयान है, इसमें तकवे का बयान है, इसमें एहसान का बयान है। वो इन आयतों में अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। तो ये आयत नंबर 125 से लेकर आयत नंबर 128 तक ये एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत की, वसीयत की कि जब मरते वक्त, इनके विसाल के वक्त, उनके विसाल के वक्त जब किसी ने उनसे पूछा कि वसीयत कीजिए, तो आपने कहा कि मेरी वसीयत ये है। आइए इन आयात की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
يعلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عز و جل ہماری آج کی حاضری کو، آج کے سننے کو، پڑھنے کو، بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے آج کے پارے میں جو غلطی اگر ہو گئی تو پروردگار اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، اور پروردگار عز و جل جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان کی قدر کرنے اور رب کریم عز و جل اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا اسے یاد رکھنے اور اس کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک میں کچھ مسئلہ ہے؟ نہیں، 93 آواز ٹھیک تھی بالکل. 93 آیت نمبر دوبارہ اگر پڑھ دیں تو وہ آیت نمبر 93. ہاں وہ اس میں صحیح نہیں پڑھا، شاید کچھ رہ گیا. اوکے دوبارہ پڑھ رہی ہیں. بعض دفعہ سننے میں بھی ہو جاتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہی تلاوت غلط کی ہو، لیکن دوبارہ سے سارے سننے گے تو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک اور ریکویسٹ تھی بلال بھائی کہ جیسے جب ہم گروپ بنا لیا ہے، اور اچھا ہاں گروپ کے حوالے سے عرض کر لیں. جی جی گروپ بنا لیا ہے اور الحمدللہ ایک دوسرا گروپ بھی بن گیا. ایک گروپ تو فل ہو گیا تھا، لیکن اسلامی بھائی جو ہے وہ کوشش کریں اگر مزید، کیونکہ بھلائی کی دعوت دینا بھی نیکی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے کام کی دعوت دینے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی طرح ہی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جو جو ہماری وجہ سے آئے گا، دین سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، قرآن کا علم سیکھے گا، تفسیر سنے گا، نیکی کی دعوت سنے گا، تو ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا. اور ایک اور بات تھی بلال بھائی، پرسنل سوال ہے، آپ برا نہ منائیے گا، کہ آپ جو ہے وہ خالی بس قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی آپ کا جو ہے وہ ذریعہ معاش وغیرہ
पर्सनल सवाल है तो सबके ज़रा इल्म में क्या भी आ जाए तो ये भी क्या किसी ने चैट में लिख दिया क्या? नहीं, वैसे ही मेरा दिल कर रहा था क्योंकि आपसे मुलाकात हुई थी 2015-16 में, बाद में भी मुलाकातें हुई, लेकिन मैं भी आपके बारे में मतलब जो है वो कुछ माशाल्लाह आपने जदीद जो कोर्स वगैरह किए हैं उसके बारे में सुना था, तो अगर वो बयान कर दें तो हमें भी और जो इस्लामी भाई हैं ताकि उस हवाले से भी हमारी रहनुमाई हो जाए। उस वक़्त आप गाड़ियों का कारोबार करते थे, आपके ऑफ़िस में मैं हाज़िरी हुई थी और उसके बाद फिर गाहे-बगाहे मुलाकात होती थी, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता था, तो माफ़ कर आपने दीजिए। आपने चाहा कि आज सबके सामने ही पूछ ले। क्या शान है आपकी। जेल में रहता था खलस, तो मैंने कहा चलो सबको भी मालूम सही हो है, जाएगा इंशाल्लाह, इस वजह सही से है, क्या बात है, क्या बात है। मैं जज़ाकल्लाह। इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल सर्टिफिकेशन में एज अ शरिया एडवाइज़र काम कर रहा हूँ दुबई म्यूनसिपैलिटी के अंडर अम्ब्रेला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ दुबई में जितनी भी प्रोडक्ट्स खाने पीने से जो मुताल्लिक होती हैं, इन पर जो है वो इस्मा की तरफ से, दुबई म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हलाल का एक लोगो लगता है, हलाल सर्टिफिकेशन होती है। तो इसके पीछे एक वर्किंग होती है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बतौर यूँ समझ लें कि एज अ मुफ्ती, एज अ शरिया एडवाइज़र मैं उनके साथ काम कर माशाअल्लाह, रहा हूँ। तो ये मेरी जो है वो माशाअल्लाह, यूँ समझ लें कि रोज़ की ड्यूटी है जो करनी माशाअल्लाह। है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम में से शौक भी है। अक्सर यही समझते इसके होंगे। अलावा जी, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंसिंग में भी गाहे बगाहे मैं वर्किंग करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत साथ-साथ सब शुक्रिया, इस्लामी भाइयों को भी पता चल गया कि आपका जो है वो ज़रिया माश क्या है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बहुत आपको शुक्रिया। बरकतें अता फरमाए। दुआ आमीन, करने फिर चंद सवालात हैं, 1 2 4 बस इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो इस्लामी भाई रहना चाहें, ठहरना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे या अल्लाह। हम दिन और रात गलतियाँ कर जाते हैं, हम फिर तौबा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब गुनाह नहीं करेंगे, मगर फिर गुनाह हो जाता है, फिर गलती हो जाती है, फिर गलती में पड़ जाते हैं, रोज़ों का पास नहीं रह पाता, रमज़ान की रातों का अदब नहीं रह पाता। इलाहुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। या अल्लाह, कोई ऐसा करम फरमा दे इलाहुल आलमीन कि हम तेरे पसंदीदा बंदे बन जाएं, हम वो काम करने लगें जो तुझे राज़ी करने वाले हैं, तुझे राज़ी करने वाले काम हम करने लगें। इलाहुल आलमीन आसानी आसानी और आसानी अता हो, हमारे बीमारों को शिफा दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हों, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतें दूर हों, नूर कुरान से हम सब के सीने मुनव्वर हों। इलाहुल आलमीन खूब खैर खैर और खैर हमें नसीब हो, हमारे वालिदैन को भी खूब भलाइयाँ मिलें। इलाही हर तरह की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हों, हर तरह की तकलीफ़ दूर हो। इलाही बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो, बार बार मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब हो, ईमान व आफ़ियत के साथ बिल आखिर मदीने में शहादत की मौत अता हो, जन्नतुल फ़िरदौस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस मिले, जन्नतुल बक़ी मदफ़न बने। इलाहुल आलमीन जो मांग सके ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है हमें अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अच्छा बिलाल भाई, एक कल हमने ज़िक्र किया था जो कुरान में आया था उस हवाले से कि अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने हर एक का रिज़्क लिखा हुआ है, उसी के ज़िम्मे है, तो कुछ जो फाके होते हैं तो वो इस वजह से होते हैं, कुछ किसी को फाका आ गया या उसको रिज़्क नहीं पहुँच सका तो उसमें क्या हिकमत होती है? एक सवाल आया था। जी जी, सूरह यासीन में इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब है, और वैसे मैं खुलासा बयान कर देता हूँ। जी, जी। देखें, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये अल्लाह ताला की मर्जी और उसकी रजा और उसकी मंशा है। बेशक रिस्क का जिम्मा उसी पर है, मगर इसमें आजमाइश होती है दो तरफा। एक तो ये कि जिस शख्स पर यह गुर्बत या भूख आई है, वो इस भूख और गुर्बत की हालत में क्या करता है। अगर इसके बाद भी अल्लाह ताला ने एक और इजाजत भी दी है कि अगर खाने को मैसर ना हो तो वो सवाल भी कर सकता है, वो मुर्दार भी खा सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, रास्ते बताएं। लेकिन सब्र सब्र के साथ तो दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी आजमाइश है कि ये ऐसी हालत में ये खुद क्या करता है, सब्र करता है कि नहीं करता, या फांसी के फंदे पे चढ़ जाता है।
بعض اوقات آدمی اتنا فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن اس کی یہ غلطی کرنے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اس نے کیا یہ غلط ہے، جو اس نے کیا یہ صحیح ہے، بلکہ جو اس نے کیا یہ غلط ہی ہے۔ اگر بھوک کی وجہ سے بھی کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھا تو اس وقت کے حکمرانوں کا تو قصور ہے ہی ہے، اس وقت کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی قصور ہے کہ جو خود پھانسی پہ چڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دور میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو بھوک کی وجہ سے اگر مر گیا تو عمر اس کو اپنا عمر اس کو قصوروار، اپنے آپ کو میں قصوروار سمجھتا ہوں۔ تو یہ حکمرانوں کی سوچ یہ ہو، لیکن اب جس بندے کے ساتھ یہ ہوا وہ اس آزمائش پر صبر کرے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنی ہی جان لے لے۔ اپنی ہی جان لے لینا یہ صبر تو نہیں ہے، یہ تو بے صبری ہے۔ تو ایسے موقع پر آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ آج یہ دن ہے، کل یہ دن نہیں رہیں گے۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کوشش کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دی ہیں ان اسباب کو حاصل کرے اور اس کے ذریعے رزق تلاش کرے۔ ایک آزمائش ہے ان کے لیے جو مالدار ہیں، کہ ان کے سامنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے سامنے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ان کے سامنے فاقے ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ رات کو سو جاتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے اور ان کی تجوریاں بھری ہیں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہیں اور ان کو دوسرے مسلمانوں پر ترس نہیں آتا؟ تو ان کی بھی آزمائش ہے اور ان کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں طرفہ ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے، اگر ورنہ سب کچھ نارمل ہر چیز چلتی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو موت اور زندگی بنائی اسی لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو کس کا عمل اچھا ہے۔ سب اچھا چلتا رہے تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو یہی تو آزمائش ہے، اسی پر تو پورا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے رزق حلال طیب عطا فرما اور ہر طرح کی مشکل پریشانی سے بچائے۔ آمین۔ داؤد بھائی کا کل کا سوال ہے، جی کل داؤد کا بھائی۔ سوال ہی کرنا ہے داؤد بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرے اللہ سوال وبرکاتہ۔ تین ہے مگر آج دو میرے کو سوال کر رہا ہوں، تیسرا کل پوچھوں گا۔ کل پہلا پوچھو گے، سوال یہ صحیح۔ آج قرآن شریف میں تھا جہنم کا وہ کے ذکر تھا، تو جہنم کہاں ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا صحیح۔ یہ کہ ایک آدمی روزہ رکھا ہے اور شام کو 6 بجے آیا اور سو گیا کہ چلو میں روزے کے لیے اٹھتا ہوں، مگر اس کی آنکھ کب کھلی؟ جب شیری ختم ہو گئی۔ تو اب وہ روزے کی کیا نیت کرے گا؟ پہلے وہ اس روزے کا کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ یعنی افطار کیے بغیر سو گیا اور اگلے دن سحری کے بھی بعد اٹھا، ہاں، یعنی اتنی گہری نیند اور اتنا زیادہ سو گیا۔ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بولا چلو میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، 6 بجے شیری افطاری کے لیے اٹھوں گا، مگر اس کی آنکھ کھلی شیری کے بعد۔ سحری کے بعد، کیا بات! مزید سویا رہتا، پھر افطار میں ہی اٹھتا ایک بار اور گیا۔ تو اب یہ جواب نہیں آپ نہیں، نماز قضا نہیں کر سکتا، اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، دونوں باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو آپ نے جہنم کا ذکر کیا، تو جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں۔ تو زمینوں کے نیچے جہنم ہے، اور جب سائنسدانوں نے بھی کچھ کوشش کری کہ یہ جو سمندر ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے، جب جانے کی کوشش کری تو ایک حد تک جا کر انہیں نیچے گرمی محسوس ہوئی، اور کسی نے کوشش کری کہ زمین میں سوراخ کرنے کی، تو سوراخ کرتا گیا، اس کے بعد آیا پانی۔ اب پانی کے بعد اور کیا ہے؟ تو ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ان کو گرمی محسوس ہوئی اور کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئیں۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ حقیقت حال اللہ جانے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے سو گیا